آج میں ٹرانسجینڈر ہجڑاپن یا نامردی کے موضوع پہ بات کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے اور ان لوگوں کو کس طرح کے نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کن کن کیسز میں ان کا علاج ممکن ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ٹرانسجینڈر کے لیے ہجڑے کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہجڑاپن نہیں ہے تو بھی ان کو بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ آخر یہ لوگ اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہجڑاپن یا نامردی کیا چیز ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جنرلی کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہجڑاپن یا یونوکوئڈزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کلائن فلٹر سنڈروم۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جینز کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں تو ایکس وائی کے بجائے ڈبل ایکس وائی کروموسوم آ جاتے ہیں ان لوگوں میں، اور پھر ان لوگوں کا بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ بعض کا اگر جلدی پتہ نہیں چلتا تو بلوغت کے وقت تو جسمانی ساخت سے بہت دفعہ ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ انڈوکرینالوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ کرتے ہیں، ہارمونل تھراپی سے ہوتا ہے۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ لوگ بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں اور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے اس میں کلائن فلٹر سنڈروم نہیں ہوتا، وہ کوئی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں جو ہارمون بننے چاہیے، میل ہارمون یا فیمیل ہارمون بننے چاہیے، وہ نہیں بن پاتے، تو اس کا علاج بھی جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ یا انڈوکرینالوجسٹ کرتے ہیں۔ تو جو یونوکائڈزم یا ہجڑا پن ہے وہ ایک جسمانی مسئلہ یا ہارمونل مسئلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ٹرانسجینڈر فینومینا ہے وہ پیورلی میڈیکل مسئلہ بھی نہیں ہے اور پیورلی سائیکولوجیکل مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک مکس ہے، اور اس کو ہمیں ہوموسیکشولیٹی کے ساتھ بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ ہوموسیکشولیٹی یا ہم جنس پرستی جو ہے وہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹک مینول آف مینٹل ڈس آرڈر، جس کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ فالو کرتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ کوئی نفسیاتی یا ذہنی مسئلہ نہیں ہے۔ میل کا میل کی طرف اٹریکٹ ہونا یا فیمیل کا فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہونا وہ نیچرل ہے، مگر بعض لوگوں کی فکسیشن ہو جاتی ہے، اور وہ جو تعلق پھر اگر میل بنانا چاہتا ہے تو صرف میل کے ساتھ اس کو تسلی ہوتی ہے قربت کے تعلقات کی، اور فیمیل کو فیمیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت سے کیسز میں سیکشول مولسٹیشن بھی ایک وجہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک طرح سے مینٹل فکسیشن یا پریفرنس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ہوموسیکشول ہوتے ہیں ان میں یہ خواہش نہیں ہوتی کسی مرد میں کہ وہ لڑکی بن جائے، یا لڑکی کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ لڑکا بن جائے، مگر ٹرانسجینڈر کے ہاں یہ خواہش ہوتی ہے، کچھ میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ میں کم ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں ایسے ہوتا ہے تو اس کے متعلق ابھی کوئی کنکلوسیو رائے تو نہیں ہے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو کچھ عرصے بعد اس کے جو ہارمون بنتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ ہر بچے کا ذہن جو ہے وہ فیمیل ذہن بن جاتا ہے، مگر اگر میل بچہ ہے تو اس کے ہاں ٹیسٹوسٹیرون بنتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون کے نتیجے میں اس کا جسم بھی ویسے بن جاتا ہے، اور وہی ٹیسٹوسٹیرون اس کے دماغ پہ بھی اثر کرتے ہیں اور اس کا دماغ بھی میل کا بن جاتا ہے۔ مگر ٹرانسجینڈر میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہارمون جو ہیں وہ اس کے جسم پہ تو عمل کر جاتے ہیں، جسم تو اس کو میل کا مل جاتا ہے، مگر اس کے دماغ پہ اثر نہیں کر پاتے، تو اس کا دماغ جو ہے وہ فیمیل کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ پھر عموماً یہی کہتے ہیں کہ مجھے جسم جو ہے وہ لڑکے کا ملا ہوا ہے، مگر میرے اندر روح جو ہے وہ لڑکی کی ہے۔ اور یہی تھیوری لڑکیوں کے حوالے سے بھی دی جاتی ہے کہ جب کنسیپشن ہوتی ہے تو ان کے ہاں جو ہارمون بنتے ہیں وہ ان کے جسم کو تو متاثر کر لیتے ہیں، مگر سم ہاؤ اس کے ذہن کو میل ہارمون متاثر کر جاتے ہیں، اور جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ مجھے جسم جو ہے وہ لڑکی کا ملا ہوا ہے، مگر میری روح جو ہے وہ لڑکی جیسی ہے۔ تو اس وجہ سے کسی ٹرانسجینڈر کو ہم ہجڑا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فزیکلی یہ پرفیکٹ میل یا فیمیل ہوتے ہیں۔ اس کو سائیکالوجی میں جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں، پہلے اس کو جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہا جاتا تھا۔ جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پہ تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے تو وہ اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اور سب سے زیادہ ان کا مسئلہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ایک میاں بیوی ہے، ان کے ہاں بچہ ہوتا ہے، تو اگر لڑکا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکے جیسا اس کا رویہ، اور لڑکی ہے تو لڑکیوں جیسا ہو، مگر اگر اس کا رویہ بالکل اپوزٹ ہے تو وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوتا اس اپنے رویے سے، مگر سوشل پریشر ہوتے ہیں، سوشلی بڑا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، بڑا awkward لگتا ہے۔ لڑکیوں کے کیس میں تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے، چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ لڑکوں جیسا رویہ رکھے تو پھر بھی لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مگر اگر کوئی لڑکا لڑکیوں جیسا رویہ رکھے تو وہ بڑا ان ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ پھر پیرنٹس سے وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے، زبردستی ان کا رویہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
تو ان کا وہیں گھر سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو محبت دینی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنی ہے، ماں باپ ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے اور قریبی رشتہ دار ہو گئے، وہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک شروع کر جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، زبردستی ان کا رویہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان کے کیئر گیور ہیں وہ سارے ان کو اپنے دشمن لگنے لگتے ہیں۔ پھر یہ کرتے کیا ہے کہ عموماً گھر سے بھاگ جاتے ہیں، ان کمیونٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنے جیسے لوگ مل جائیں، وہاں یہ زیادہ کمفرٹیبل جو ہے رہتے ہیں۔ اور فردر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ گھر کے حالات کی وجہ سے کوئی تنگ ہے، کسی وجہ سے وہ گھر سے بھاگتی ہے تو دارالعمان چلی جاتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے یہ پناہ لے سکیں، تو پھر ان کمیونٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ وقت گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ذریعہ معاش چاہیے، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بہت دفعہ جاب ان کو نہیں دیتے لوگ، اور پھر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو ہم پھر غیر اخلاقی سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ اس طرح کیوں بن جاتے ہیں، دراصل اس کے مجرم ہم ہیں، ہم یہ ان سے کروا رہے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، ہم ان کو بہت کمتر انسان سمجھتے ہیں۔ اور پھر ان کی نفسیاتی مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی جیسے بھی ہے دو میں تو ڈیوائڈ ہے، میل یا فیمیل، تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کس کمیونٹی میں اٹھیں بیٹھیں، کس کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ وہ بھی ان کے لیے بچپن سے سٹریس کا باعث بنتا ہے، اور بعض دفعہ تو ماں باپ کو اور بھائی بہنوں کو تانے ملتے ہیں، تو یہ انتہائی ہیلپ لیس اور ہوپ لیس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک کرتے ہیں، اور جیسے باقی لوگوں کے ساتھ ہم اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں ویسا تعلق اگر کوئی رکھتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو ان لوگوں کے بھی کردار پہ شک ہوتا ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے بھی لوگ ان سے تعلق رکھنے سے دور ہٹتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو قدرتی امر سمجھ کے ان کو اپنے برابر کا انسان سمجھیں، انہیں کسی طور اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھیں، تو یہ پروڈکٹیو سٹیزنز بن سکتے ہیں۔ اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ایک لڑکا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو اگر وہ لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس کا کیا نقصان۔ تو بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کچھ ایسے مسکنسیپشن ہیں کہ جن کے متعلق میں نے کہا کہ میں سائیکالوجسٹ کے طور پہ جتنا میرا علم ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ انسانی زندگی کے کچھ پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ جائے اور آپ ان پہ سوچنا شروع کریں۔ تھینک یو۔